Do you want to make money while you sleep and automate your business? میں آپ کو 5 ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے میں نے اپنے بزنس کو آٹومیٹ کیا and I'm quite comfortable with how things are working. آج سے 12 سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, اس کا نام تھا E-Myth Revisited. میں بائی دا وے سب کو یہ بک ریکمینڈ کروں گا. اس میں سے ایک ایسی لائن تھی جس نے میری انٹرپرینورل جرنی کو چینج کیا and how I made my operations and processes were defined and built on that one line. وہ لائن تھی let go of the vine, which means کہ at times you just need to let go of things. You cannot control everything in your small business. ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے, جو small entrepreneurs ہوتے ہیں ان کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ ہر چیز میں ہی سالو کروں, سارے کام میں کروں گا اور میرے سے بہتر کوئی اور کام نہیں کر سکتا. یہ چیز, یہ سوچ اگر آپ کے پاس آ گئی تو آپ ایک مینیجر اچھے بن جائیں گے, ایڈمنسٹریٹر اچھے بن جائیں گے, لیکن اچھے ویژنری entrepreneur نہیں بن پائیں گے جو کہ اپنے بزنس کو اسکیل پر کر پائے. تو at times you will have to build that courage inside of you to let go of things. کچھ نقصان بھی ہو رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. You need to be focused on the bigger vision in your life. Point number 2, آپ نے systems develop کرنے ہیں, people dependent processes develop نہیں کرنے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں, خاص طور میں پاکستان میں, ہم ٹرسٹ کے اوپر بہت زیادہ چلتے ہیں. وہ میرا بھائی ہے, وہ میرا بزنس سنبھال رہا ہے, وہ میرا کزن ہے, وہ میرا بزنس سنبھال رہا ہے, میں اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں. ٹرسٹ از امپورٹنٹ, میں نہیں بول رہا کہ ٹرسٹ امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن آپ نے ہمیشہ سسٹمز ایسے بنانے ہیں جو کوئی اور انسان آئے. فار ایگزامپل, کوئی بھی انسان اگر آپ کے آرگنائزیشن میں سے امپورٹنٹ انڈیویجول چلا جاتا ہے چھوڑ کے, جب دوسرا بندہ آئے گا وہ ایزیلی ان سسٹمز کو فالو کر سکے گا. He will be able to get trained on your systems easily and also follow those processes with ease. تو ہمیشہ جب آپ سسٹم بنا رہے ہیں, پروسیس بنا رہے ہیں, یہ بات سوچیں کہ جب ریپلیس ہوگا وہ انڈیویجول تو اس کی جگہ کوئی اور بندہ آئے گا, کیا اس کے لیے آسان ہوگا پورے سسٹم کو فالو کرنا؟ تو یہ آٹومیشن کی طرف آپ کا بزنس جانا شروع ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 3, اسکیلیبلٹی تھرو آٹومیشن. آج کل ہم ٹیک کی دنیا میں رہتے ہیں, اے آئیز آ گئے ہیں, چیٹ باٹس آ گئے ہیں, ایسے زبردست اے آئی بیس سسٹمز آ گئے ہیں کہ آپ کوئی بھی پروسیس ہے, فار ایگزامپل کسٹمر سروسز کی میں ایگزامپل لے لوں, اب آپ اے آئی کی انٹیگریشن کے ساتھ کسٹمر سروسز کو اتنا زیادہ آٹومیٹ کر سکتے ہیں کہ آٹومیٹڈ رسپانسز جائیں گے, اسمارٹ رسپانسز جائیں گے, آپ کی کسٹمر سروس کی کوالٹی بھی کنٹرول رہے گی اور آپ کو زیادہ ایڈیشنل مین پاور کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طریقے سے انوینٹری مینجمنٹ آپ سسٹمز کے تھرو, سافٹ ویئرس کے تھرو کر سکتے ہیں, ٹریننگ سسٹمز اینڈ سافٹ ویئرس کے تھرو کر سکتے ہیں, ایون مارکیٹنگ کین آلسو بی ہینڈلڈ تھرو AI integrations. تو آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے اپنے بزنس کو اسکیل کرنا ہے with automation. AI کی انٹروڈکشن کرنی ہے میں نے اپنے سسٹمز کے اندر so that I don't have to hire additional people to manage my business. چوتھا پوائنٹ ہے stay adaptable and keep learning. میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں آپ کا بزنس اتنا ہی فلرش کرے گا جتنی ویلیو, نالج آپ ایز این انڈیویجول سیکھیں گے, اٹین کریں گے, کتنے آپ پیشنیٹ ہیں about the pursuit of knowledge as an entrepreneur yourself, as a CEO yourself. How much time and effort do you put in yourself to make yourself a better person, a better leader, a more knowledgeable person who exactly understands کہ انڈسٹری کے ٹرینڈز کس طرف جا رہے ہیں, میں نے اپنے پروڈکٹس کو سیل کس طرح کرنا ہے, میں نے مارکیٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز, میٹا, گوگل ایڈ, اسنیپ چیٹ. ان سب چیزوں کی ان ڈیپتھ نالج ہونا آپ کے لیے خود سے ہونا سب سے زیادہ ضروری کام ہے. The better you are at doing things, the better you will be able to delegate tasks to your employees further. You will be better able to motivate them as a CEO, as a leader. So overall you need to work on yourself more. اور generally adaptability کی اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے EQ, IQ امپورٹنٹ ہے, اسی طریقے سے AQ بھی امپورٹنٹ ہے. AQ is adaptability quotient because آج کل ٹرینڈز بہت تیز انڈسٹری میں چینج کرتے ہیں, چیزیں بہت تیزی سے آ رہی ہیں, so you should be able to adapt to things much faster so that you can sustain. نوکیا کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, it failed because it wasn't able to adapt to the changing and fast growing tech businesses in the world. آخری پوائنٹ بٹ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ, don't compete with your competition. ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہمیں کمپٹیشن کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, ایسی کی تیسی پھیر دوں گا میں اس کو میں توڑ کے چھوڑوں گا. اس کو توڑنے میں اپنی انرجی اور فوکس ضائع نہیں کرنا. اپنے آپ کو بہتر کرنے میں, اپنے سسٹمز کو بہتر کرنے میں, اپنے بزنس کو بہتر کرنے میں, اپنے پروڈکٹس کو بہتر کرنے میں, اپنی سروس کو بہتر کرنے میں زیادہ انرجی آپ نے اپنے بزنس کو بہتر کرنے میں لگانی ہے, بجائے اس کے کہ میں سوچ, اپنے تھاٹس, اپنی انرجی اس کو گرانے میں لگاؤں. جو لوگ دوسروں کو گرانے میں انرجیز اسپینڈ کرتے ہیں, ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اکثر وہ خود گر جاتے ہیں. So there is no point in competing with the other person. If you improve yourself, nobody will be able to get you out of the business anyways.